شب بارات کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی۔ ہم آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے غائب ہوئے۔ میں نے دیکھنا چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے۔ جب ام المومنین نے باہر نکلا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی بھی جب قبرستان میں کھڑے ہوئے ہوں تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مرحومین کے لیے دعاؤں کو کیا جائے۔ اگر کوئی شب برات کی رات میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ ہماری اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ جہاں تک ہو سکے کچھ ہمارے پاس اگر ہے تو اس میں غریب غربا مسکین کو صدقہ اور خیرات بھی کریں، اور قرآن پاک کی تھوڑی کچھ تلاوت بھی کر لیں، کچھ نوافل کی ادائیگی کر لیں، زیادہ اپنے جان پر ظلم نہ کریں، اور ہو سکے مقامی قبرستان کو جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کو کریں۔ بےہدہ بدعات و خرافات میں پڑھ کر، غلط رسم و رواجوں میں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اور زیادہ اللہ کو ناراض نہ کریں، غلطیوں کو گناہوں کو نہ کریں۔ لوگوں کو پریشان کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ سب اسلام میں ناجائز ہے۔ اچھے کام کرنے کے لیے سال کے 12 مہینے بھی ہمارے لیے کافی ہیں۔ کبھی بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعاؤں کو کر سکتے ہیں، مگر اگر آج کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس جتنا ہو سکے اتنا خرافات سے، بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، اور مقامی قبرستان کو اگر دل گواہی دے تو جا کر خوب اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اور آئندہ ہماری زندگی کے لیے ہدایت کا سوال کریں۔ اللہ سے ہدایت مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرما، اس کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہ ہو، ایسی پیاری زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔